إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا في مقام آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى في مقام آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق علیہ. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے. ہماری اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت بسائیں، تقوی پیدا کریں اور اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے فکر مند ہو، دل کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان برباد ہو جاتا ہے. اگر انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، موت ہوگا، مر جائے گا، یعنی اس کی دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن اگر دل بیمار ہے، دینی اعتبار سے دل مریض ہے، تو دنیا تو برباد ہی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہوگی. انسان کو کوئی بیماری لگ جائے تو آخرت کو اس کا کوئی نقصان نہیں. اگر آدمی کا دل ایمان سے منور ہو، دل قلب سلیم کے لائق ہو، تو آخرت اس کی آباد ہوگی. اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور آدمی اسی کفر اور شرک پر مر رہا ہے، تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے، اس کا تعلق بھی دل کی اصلاح سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ من قلب لا یخشا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے اللہ کی ایسے دل سے جس میں خشیت نہ ہو. جب دل میں رب کی خشیت نہیں ہوگی، دل بیمار ہے، دل سخت ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دلوں کی اصلاح کے لیے، دلوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے، ایمان اور توحید سے اپنے دل کو منور رکھنے کے لیے، دین پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے جن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ان دعاؤں کا آپ اہتمام کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، سنو، کان کھول کے سنو، جسم میں ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا پورا جسم درست رہے گا۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جسم کا ٹکڑا درست رہا، صحیح رہا، پورا جسم کا کنٹرول میں ہوگا، پورا جسم صحیح رہے گا۔ وَإِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب دل بگڑ گیا، اگر جسم کا وہ ٹکڑا بگڑ گیا، خراب ہو گیا، پورا جسم برباد ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کہا؟ الا وہی القلب، جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر صحیح رہا تو پورا جسم صحیح، اگر وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب۔ کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ الا وہی القلب، سنو، وہ دل ہے، یعنی اگر دل درست ہوگا پورا جسم کنٹرول میں ہوگا، پورے جسم کی اصلاح ہوگی، پورا جسم درست ہوگا۔ لیکن دل جب بیمار ہو گیا، خراب ہو گیا، پوری باڈی برباد ہو گئی، پورا جسم خراب ہو گیا۔ نہ انسان کی زبان کنٹرول میں ہوگی، نہ انسان کی آنکھ کنٹرول میں ہوگی، نہ انسان کا ہاتھ کنٹرول میں ہوگا، نہ اس کا پیر کنٹرول میں ہوگا، نہ اس کا دل کنٹرول میں ہوگا، چاروں طرف سے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہوگا، رب کی خشیت اس کے اندر بسانا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے تعلق سے بڑی ہدایات آپ نے دی ہیں، دلوں کی اصلاح کے حوالے سے بڑی تاکید کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان دعاؤں کی پابندی کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دل کا کیا کہنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو متعدد مرتبہ، یعنی کئی مرتبہ زمزم کے پانی سے دھلا گیا ہے، سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، دل کو صاف کیا گیا، زمزم کے پانی سے دھلا گیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے تھے۔ ہم اور آپ اپنے دل کی اصلاح کے لیے بہت کم فکر مند ہوتے ہیں، ہمیں دوسروں کی زیادہ پڑی ہوتی، اپنی فکر کم ہوتی ہے، دوسروں کی فکر زیادہ ہوتی۔ یہ ہماری غفلت اور یہ ہماری کوتاہی ہماری دنیا و آخرت کو برباد کر دے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دلوں کی سختی کے تعلق سے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ انسان ہے یہ، کہا اللہ رب العالمین کہ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، گناہوں کے بعد، نافرمانیوں کے بعد، شرارتوں کے بعد، معصیتوں کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہو گئے؟ مثال دی، کہا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی کہیں زیادہ تمہارا دل سخت ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بات بیان فرمائی ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی کہیں زیادہ دل سخت ہو گئے۔ پتھر سے بھی چشمہ پھوٹ جاتا ہے، پتھر سے بھی انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن اگر انسان کا دل سخت ہو جائے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے، گویا کہ کہہ لیجئے کہ مہر لگ گئی ہے، تو اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہ خود برباد ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال اور اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم،
اللہ کے یہاں وہی فائدے میں رہے گا، قیامت کے دن وہی فائدہ اٹھائے گا جو اللہ کے دربار میں صاف ستھرے دل کے ساتھ آیا ہوگا، قلب سلیم کے ساتھ آیا ہوگا۔ دل بیمار ہے، برباد ہے، دل سخت ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہا جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دل متاثر نہیں ہوتا ہے، نرم نہیں ہوتا ہے، دل میں بیداری نہیں ہوتی ہے، نیکی کا جذبہ نہیں ہوتا، گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں ہوتی ہے، ایسے دلوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ جن کے دل سخت ہو گئے، اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت اور بندگی کی توفیق نہیں مل رہی ہے، ہر کام میں غفلت کے شکار ہیں، پیچھے اور سستی کے شکار ہیں، اللہ کے ذکر سے دل متاثر نہیں ہو رہا ہے، مطمئن نہیں ہو رہا ہے، شرع صبر نہیں ملتا ہے، خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا ہے، ایسے دلوں کے لیے، دلوں کی سختی کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ آئیے جانیں معیار کیا ہے، پہچان کیا ہے کہ دل سخت ہو گیا، پہچانے کیسے؟ پہلی علامت ہے نیکی سے پیچھے رہنا، نیکی سے پیچھے رہنا، نیک کام نہ کرنا، پیچھے رہنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو گناہ کر رہا ہے وہی گنہگار ہے، آدمی نیک کام میں پیچھے ہے، نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی گنہگار ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ پہچان ہے یہ نیکی کے کام میں پیچھے رہنا یا نیکی کے کاموں میں دل نہ لگنا، خشوع و خضوع سے عبادت کو انجام نہ دینا، یہ دلوں کی سختی کی پہچان ہے۔ قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل نہ کرنا، قرآن چھوڑ دینا، یہ بھی دلوں کی سختی کی پہچان ہے۔ تکبر کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، یہ بھی دلوں کی سختی کی پہچان ہے۔ آخرت کے فکر سے غافل ہو جانا، دنیا میں ڈوب جانا، صرف مال مال، دنیا دنیا کی فکر کرنا، یہ بھی دلوں کی سختی کی پہچان ہے۔ اللہ کی عظمت کو فراموش کر دینا، اللہ کا تقوی غائب ہو جائے دلوں سے، ایمان کمزور پڑ جائے، شیطان غالب آ جائے، یہ بھی دلوں کی سختی کی پہچان ہے۔ یہ آدمی بندہ گناہوں میں ڈوب جائے، اللہ کا خوف نہیں، توبہ استغفار نہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، یہ بھی دلوں کی سختی کی پہچان ہے۔ جو اپنے اوپر حقوق واجب ہوتے ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، مال ہے، زکات واجب ہو رہی، زکات نہیں دے رہا ہے، مال سے محبت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، دینا واجب ہو گیا ہے، حج کرنا فرض ہو گیا، لیکن مال کی محبت میں گرفتار ہے، دل سخت ہو گیا ہے، دنیا سے محبت ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ فقراء اور مساکین اور غربا کی ہمدردی دلوں میں نہ ہو، یہ بھی دلوں کی سختی کی پہچان ہے۔ دل سخت کیسے ہوتا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ دلوں کی سختی کے اسباب کیا ہے؟ نمبر 1، کثرت سے گناہ کرنا اور توبہ چھوڑ دینا۔ آدمی گناہ کر رہا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا ہے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ میں تاخیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے توبہ کرنے میں تاخیر کی ہے، توبہ کرنے میں تاخیر کی ہے، اس پر بھی توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگنے میں بڑی تاخیر کر دی ہے۔ تو گناہ پہ گناہ کرتے جانا یہ بھی دلوں کی سختی کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطأ خطیہ، بندے سے جب غلطی ہوتی ہے، بندہ جب گناہ کا کام کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، کالا نشان لگا دیا جاتا ہے۔ گناہ کیا، گناہ کا اثر کہاں ہو رہا ہے؟ دل پر ہو رہا ہے، دل پر کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، کالا نشان لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اب اگر وہ گناہ چھوڑتا ہے، اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس پر جو کالا دھبا لگا تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ دل پر گناہ کی وجہ سے جو دھبا لگا تھا، کالا نقطہ لگا تھا، وہ مٹا دیا جاتا ہے توبہ کرنے کی وجہ سے۔
معافی مانگنے کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے. وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ. گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ ڈٹا ہے، اصرار کر رہا ہے، تو وہ گناہ کی وجہ سے دل پر جو سیاہ نقطہ ایک لگا تھا وہ بڑھتا رہتا ہے، گناہ کرتے جاتا ہے، سیاہی بڑھتی جاتی ہے، دل کالا ہوتے چلا جاتا ہے، بالآخر نوبت یہاں آ جاتی ہے وَهُوَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور یہ وہی ران ہے، یہ وہی زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان کے دل زنگ ہو گئے، ان کے دل کالے ہو گئے، دل سخت ہو گئے ان کے کرتوت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، نصیحتیں ہوتی ہیں، برائی سے روکا جاتا ہے، نیکی کی ترغیب دلائی جاتی ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، مؤذن 5 مرتبہ اذان دیتا ہے، ہم اذان سنتے ہیں اور خواب غفلت میں دل سخت ہو گیا ہے. نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا قاتل سے بڑا مجرم ہے، زانی سے بڑا مجرم ہے، چوری اور ڈاکو سے بڑا مجرم ہے. ان گناہگاروں کو ہم کس نگاہ میں دیکھتے ہیں اور بے نمازی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج کے زمانے میں نماز چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں سمجھتے. گناہ کرنے کی وجہ سے، مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے. اور جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو آدمی حق کو حق نہیں سمجھتا ہے، آدمی برائی اور نیکی میں فرق نہیں کر پاتا ہے، دل کھول کے گناہ کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے. دوسری پہچان ہے، دوسرا سبب ہے غفلت. شیطان 2 راستے سے انسان کو برباد کرتا ہے. ایک تو تمنائیں، خواہشات کہ تم جو کرو کر لو، اللہ بہت مہربان ہے. اور دوسری طرف کیا غفلت پیدا کرتا ہے کہ گناہ کرو، آخری وقت میں تم توبہ کر لو گے. غفلت کی نیت میں سلاتا ہے. اور گناہگاروں کو کس طرح برباد کرتا ہے؟ جب گناہ ہو جاتا ہے، گناہگاروں کیسے برباد کرتا ہے؟ تم بہت بڑے مجرم ہو، تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. ناامیدی دلاتا ہے. ایک طرف خوب کیا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، جب گناہ آدمی کر لیتا ہے تو شیطان کیسے برباد کرتا ہے؟ تمہارے لیے معافی نہیں ہے، مغفرت کا دروازہ بند ہو رہا ہے تمہارے لیے. تو غفلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ بھی اسباب ہے دلوں کی سختی کے. تیسرا سبب یہ ہے قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، تدبر نہ کرنا. اللہ کی آیتیں ایسی ہیں، قرآن اللہ نے نازل کیا دلوں کی شفا کے لیے، اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں شفا کہیں اور. افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن غور و فکر نہیں کرتے؟ ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن سمجھنا چھوڑ دیا ہے، تلاوت چھوڑ دی ہے، قرآن کی تفسیر چھوڑ دی ہے، عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ دل سخت ہو گئے. دلوں کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے قرآن چھوڑ دینا ہے، قرآن نہ پڑھنا، غور و فکر نہ کرنا. آپ قرآن کے بارے میں غور کیجئے. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن کی عظمت کو سمجھو کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے بہترین کتاب نازل کی ہے اور ملتی جلتی آیتیں نازل کی ہیں، بار بار جو پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے پڑھنے سے
دل کیا ہے؟ نرم ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، دل سخت ہوتے جا رہا ہے. دل و قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی تلاوت کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. قرآن کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، مفہوم کے ساتھ پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں. اس سے یقیناً دلوں میں نرمی پیدا ہوگی. اسی طریقے سے دل سخت کب ہوتا ہے؟ ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی صرف دنیا سے محبت کرے یا موت کو بھول جائے، آخرت کو فراموش کر جائے، قیامت کے دن حساب و کتاب کو بھول جائے، قبر کی منزل کو بھول جائے، پرسرات کو بھول جائے، حساب کتاب بھول جائے، جہنم بھول جائے. اس سے بھی دلوں کی سختی پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہوتا ہے. اب آئیے دلوں کی اصلاح کے لیے، دلوں کو نرم بنانے کے لیے علاج کیا ہے؟ پہچان آپ نے جان لیا، اسباب کو جان لیا، اب اس کا علاج بھی جان لیں کہ اگر بیماری لگ جائے تو اس کو دور کیسے کرنا ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا، دلوں کی سختی سے ہم بچیں گے کیسے. نمبر 1، پہلا علاج ہے اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانا، اللہ کا تقوی پیدا کرنا، اللہ کے بارے میں جاننا. انسان چاند پر پہنچ رہا ہے، کہاں پہنچ رہا ہے، کہاں علم حاصل کر رہا ہے، کیا علم حاصل کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے. اب پوچھو ایک مسلمان سے اللہ کہاں ہے، وہ کہے ہر جگہ موجود ہے. ایسے فاسد اور کفریہ عقیدے سے دلوں کی اصلاح ہوگی؟ ارے دل سخت ہوگا. اللہ کی عظمت کو پہچانو، اللہ کے بارے میں جانو، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو، توحید سیکھو، ایمان جانو. اللہ کی عظمت کو ہم جب جانیں گے تو ہم توحید کی عظمت کو پہچانیں گے اور ایمان کی حقیقت کو پہچانیں گے. اللہ کا خوف پیدا ہوگا. توحید کی نعمت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، اللہ کی عظمت کو نہیں جانا ہے، اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، دل سخت ہو گیا. تو علاج یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ کی عظمت کو پہچانیں. وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے، اس کا علم پوری دنیا پر محیط ہے. حتیٰ کہ کالی رات میں کالی چوبی پر کالے پتھر پر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کی آواز کو بھی سنتا ہے. رحمان ہے وہ، ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اس عقیدے کو جاننے کی ضرورت ہے، اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. دوسرا علاج ہے قرآن کی تلاوت کرنا غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. تیسرا علاج ہے توبہ استغفار کا اہتمام کرنا، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا. گناہ ہو گیا، ہم انسان ہیں، آدم کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کا اثر ہمارے پاس ہونا چاہیے، آدمیت اسی میں ہے. ہم آدمی ہیں تو پہچان کیا ہے؟ گناہ ہو تو ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، مغفرت طلب کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. معصوم تھے، بے گناہ تھے، مغفور تھے، بخشے بخشائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو استغفار کی بہت سخت ضرورت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دلوں پر جو پردہ لگتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، 2 وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی 2 ہے. ایک ہے غفلت، دوسرا ہے گناہ. ان گناہ اور غفلت کے نتیجے میں دل زنگ آلود ہوتا ہے، اور جب دل زنگ آلود ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار اور اللہ کا ذکر. استغفار کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا. اسی طریقے سے چوتھا علاج ہے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو ٹٹولنا، نفس کا محاسبہ کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا. ہمارے دل میں ہزاروں قسم کی خرابیاں، ہمارے اندر ہزاروں قسم کی کمیاں ہیں. ہم اپنی کمی کو چھپاتے ہیں اور دوسروں کی عیب کو ظاہر کرتے ہیں. ہم اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. قیامت میں ہم سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنی اصلاح کریں. دوسروں کی ٹانگ کھینچنے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں. اگر آدمی اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اسے فرصت کہاں ملے گی کہ دوسروں کے بارے میں سوچے، دوسروں کی برائیوں کے بارے میں کیچڑ اچالے. نفس کا محاسبہ کرنا.
पांचवा इलाज है दीनी इल्म हासिल करना, नसीहतों पर अमल करना, उलमा के बयानात सुनना, जिक्र की मजलिसों में शिरकत करना। बयानात तो बहुत होते हैं, नसीहतें तो बहुत होती हैं, प्रोग्राम बहुत होते, लेकिन हम मुसलमानों की हालत क्या है? जुमा का खुतबा शुरू होता है, खतीब मिंबर पर चढ़ता है, आधी से ज्यादा पब्लिक गायब रहती है। फजर की नमाज में इमाम दर्स देता है, इशा की नमाज में इमाम दर्स देता है, नसीहत करता है, सुनने वाले नहीं। दिल सख्त नहीं होगा? हम जब दीन के बारे में इल्म हासिल करेंगे, दीन जानेंगे, तब तकवा पैदा होगा हमारे दिलों में। हमारे पास दीन का इल्म नहीं, दीनी शोर नहीं, दीन की जानकारी नहीं। अच्छा, दीन की जानकारी क्या है? जानना और उसके मुताबिक अमल करना। जब हम जानेंगे तब अमल करेंगे, तब अमल का जज्बा पैदा होगा। तो दीनी मजलिसों में शिरकत करना, इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है? जब तक आदमी मजलिस में होता है, नेक सोबत में होता है, उस वक्त तक वो गुनाह नहीं करता। अभी जैसे जुमा के दिन सब लोग मस्जिद में हाजिर हुए, खुतबा सुन रहे हैं, अब यहां कोई गुनाह नहीं करेगा। हाँ, तन्हाई में जाएगा, गुनाह कर सकता है, शैतान गालिब आ सकता है, लेकिन जब तक वो नेक सोबत में होगा, नेक मजलिस में होगा, दीनी मजलिस में होगा, जहां अल्लाह का जिक्र होगा, जहां रसूल का जिक्र होगा, जहां जन्नत और जहन्नम के बारे में बताया गया होगा, ऐसी मजलिसों में ईमान मजबूत होता है, दिल बेदार होता है, अल्लाह का तकवा पैदा होता है, अमल का जज्बा पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमाया है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वो है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाई जाती है, उनके दिल दहल जाते हैं। और जब अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा होता है। जब हम दीनी मजलिसों में शिरकत करेंगे, दीन का इल्म हासिल करेंगे, प्रोग्रामों में आएंगे, अमल के जज्बे से सुनेंगे, यकीनन दिलों की दुनिया बदलेगी और अल्लाह की खशियत पैदा होगी और हम दीन से जुड़ेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तालीम और दीनी मजलिसों पे कितनी अहमियत बतलाई है, कितनी फजीलतें बयान की हैं। बंदा घर से वुदू बना करके नमाज पढ़ने के लिए आता है, मकसद क्या है? ये तो आए लोगों को सिखाने के लिए दीन, या वो सीखने के लिए आता है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते उसको एक मुकम्मल हज का स्वाब लिखा जाता है। जो मस्जिद में आ रहा है वुदू बना करके नमाज पढ़ने के लिए, उसकी सोच क्या है कि मैं एक आयत की तफसीर बयान करूंगा, लोगों को एक दीन की बात बताऊंगा। या हम उस लायक नहीं है तो हम इमाम साहब जो बयान करेंगे, जो आलिम साहब बयान करेंगे, दर्स देंगे, हम उसको सीखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसे मुकम्मल एक हज का स्वाब लिखा जाता है। तो दीनी मजलिसों से अपने आप को जोड़ना चाहिए, उलमा से राब्ते में रहना चाहिए, उलमा की मजलिसों से फायदा उठाना चाहिए। इसी तरीके से एक इलाज ये है कब्रों की जियारत करना। कब्रों की जियारत करने से दिल नर्म होता है, आखिरत की फिक्र पैदा होती है, दुनिया से बेरगबती पैदा होती है। इसी तरीके से आखिरत की फिक्र करना यह भी दिलों की इस्लाह के लिए, दिलों को नर्म बनाने के लिए एक इलाज है। नंबर 8 है हलाल खाना। अल्लाह अकबर। हराम खाने के लिए दिल सख्त होता है, नफ्स से बगावत पैदा होती है। जैसी रोजी और जैसी ग़िज़ा आदमी खाता है, इस्तेमाल करता है, नफ्स पर उसका असर होता है। हलाल ग़िज़ा होगी, अच्छे काम और अच्छा फल नतीजा सामने आएगा। हराम खाएगा, उसका असर जिंदगी में होना ही होना है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से पूछा गया दिल नर्म कैसे होगा? सवाल है, दिल नर्म कैसे होगा? कहा हलाल खाने से होगा। अपनी रोजी को हलाल बनाओ, कम रोजी, मुख्तसर रोजी, थोड़ा माल, ये शिफा है, ये इलाज है, दिलों को नर्म बनाने वाला है। और अगर हराम का बहुत ज्यादा है, कोई बरकत नहीं है, कोई खैर नहीं है, यहां भी बर्बादी होगी और आखिरत में भी उसके बारे में पूछा जाएगा। तो दिलों को नर्म बनाने के लिए एक इलाज है हलाल खाना। 9वां इलाज है यतीम की कफालत करना, यतीम के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया और कहा, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त हो गया है, मैं क्या करूं? सवाल किया, मेरा दिल सख्त हो गया है। मुसनद अहमद की रिवायत है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमसह रअसल यतीम,
یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ شکایت کیا کی؟ دل سخت ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل سخت ہو رہا ہے۔ آپ نے نصیحت کیا کی؟ کہا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یعنی اس کی کفالت کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم کی مدد کرو اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کا حق ادا کرو، دل نرم ہوگا۔ اسی طرح سے ایک علاج ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ آپ دو دعا پڑھتے تھے، ان دعاؤں کی ہم پابندی کریں، اس سے بھی دل کی اصلاح ہوگی، دل نرم ہوگا۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دل اگر سخت ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دنیا کے اندر عذاب کی بہت ساری قسمیں ہیں، سب سے سنگین قسم کا عذاب کیا ہے؟ کینسر نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، اولاد کی کمی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کے عذابات میں سے، اللہ کے عذابوں میں سے سب سے سخت قسم کا عذاب کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اشد عقوبۃ فی الدنیا ان یمسک اللہ لسانک عن ذکری۔ دنیا کے سنگین عذاب میں سے ایک سنگین عذاب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زبان کو روک لے اپنے ذکر سے، بندے کو ذکر کی توفیق نہ ہو، عبادت کی توفیق نہ ہو، یعنی انسان خواہشات نفسانی میں اتنا ڈوب گیا کہ اب اسے نماز روزے عبادت ذکر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سب سے سنگین عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، اپنے لپیٹ میں لے لیا، اپنے جھانسے میں لے لیا۔ فانساہم ذکر اللہ، شیطان کیا کرتا ہے؟ بندوں کو، انسانوں کو اللہ کے ذکر سے بھلا دیا، اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا۔ شیطان انسانوں پر غالب آ گیا تو کیا کیا؟ مال چھین لیا، اولاد چھین لی، زندگی چھین لی، کیا کیا؟ فانساہم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو بھلا دیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں سے سب سے سخت قسم کا عذاب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائے، اللہ کی عبادت سے محروم ہو جائے، ذکر سے محروم ہو جائے، سجدے کے لطف اور اس کے ذائقے سے محروم ہو جائے، بندگی کی لذت سے محروم ہو جائے، ایمان کی حلاوت سے محروم ہو جائے۔ یہ سب سے سنگین قسم کا عذاب ہے، دل کی سختی بہت بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم بنائیں، اپنی اصلاح کریں، ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو، ہمارے دلوں میں رب کی خشیت پیدا ہو، ہمارا دل قلب سلیم کے لائق ہو، ہم غفلت سے، شیطانی کاموں سے، گناہوں سے بچیں اور اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ ہو۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مریض ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگدست ان کی تنگدستی کو دور فرمائے، ہمارے مال میں اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ہم کو ہر قسم کی دنیاوی شر، فساد، عذاب سے تک کی حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے اور دجال کے فتنے سے، قرض کے بوجھ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان اور توحید کی زندگی عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔